الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا. صلوات. لائق صد احترام مومنین مومنات بزرگان صاحبان حل و عقد و علم و فہم، ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے انشاءاللہ اگلے 8 روز تک گفتگو اور سخنرانی کے سلسلے کی سعادت کو حاصل کیا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر بزرگی ہے تو اس ذکر میں بزرگی ہے۔
اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ یہ ذوات مقدسات بزرگ ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی یہاں پر شمع جلائی جاتی ہے تو اتنے پروانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، سرنامہ کلام میں ایک آیت قرآنی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور ایک حدیث نبوی، اور گفتگو کو باقاعدہ آغاز اور باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے خواہش تھی کہ چند عرائض، فرش عزا، مجلس عزا، فضیلت عزادار کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کی جائیں، تاکہ ہم محسوس کر سکیں اس کیفیت کو کہ جب ہم مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد وہ ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اور ہمارے پلٹ جانے کے بعد کسی مقام پر بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی، مگر ان واقعات اور ان رونما ہونے والے اور انجام پانے والے واقعات کی خبر ہم تک اہل بیت گرامی قدر علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچنے والی روایات بتلاتی ہیں۔ عزیزان محترم، مجلس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہم اور آپ 3 عشرے مکمل کر چکے ہیں، اور تقریباً 30 روز یا اس سے بھی پہلے سے ہم نے عزا کا فرش بچھا دیا اور آ کر جمع ہو گئے تاکہ غم منا سکیں اس مظلوم کا کہ جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، اس غم کے منانے میں انسان تو انسان، ملائکہ بھی شامل ہیں، خود معصومین بھی شامل ہیں۔ اگر ہم یہاں پر آتے اور آ کر بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، حسین کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں، آپ کے پیغامات کو سنتے ہیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہی تو فقط ہم نہیں آتے، ملائکہ ہمارے ساتھ اسی مقام پر ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر آ کر تھک جاتے ہیں۔ آئیے اور پرسہ دیجئے اسی مظلوم حسین کی مادر گرامی جناب سیدہ کو کہ جو صدیوں سے جہاں پر بھی کبھی بھی حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے، یہ بیوی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ بیوی اس مجلس میں کیوں نہ آئے کہ جس مجلس میں وہی حسین کی جسے چکیاں پیس پیس کر سیدہ نے پالا تھا، اس کی مصیبت کا ذکر ہوتا ہے، اسی سید الشہداء کی محبت دل میں رکھنے والے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی محبت کا چراغ، وہ نور دل میں روشن کیے ہوئے مغالیان عزاداران سید الشہداء جب یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور پرسے کا سامان دیتے ہیں اس بیوی کو کہ جو جہاں پر بھی حسین کی مجلس ہوتی ہے بیوی پہنچ جاتی ہے، اور اپنے ساتھ کیا لے کر آتی ہیں؟ ایک رومال لے کر آتی ہیں، اور اس رومال میں اپنے پرسے کا سامان جمع کرتی جاتی ہیں۔ مومنین کی آنکھوں سے جاری ہونے والے اشکھائے عزا کو جمع کرتی جاتی ہیں، رومال میں جگہ دیتی جاتی ہیں۔ فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اس سے خدا محبت رکھتا ہے کہ جس سے حسین محبت رکھے۔ یا اگر اس طرح سے اس حدیث کا ترجمہ کیا جائے کہ ہر وہ شخص کے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، خدا اس سے محبوب قرار دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جس مقام پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے زبان عربی میں؟ امام بارگاہ کو زبان عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ حسینیہ کہا جاتا ہے۔
وہ شخص کے جو یہاں پر چل کر آتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے اس فرش اعلیٰ پر، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حسینی کہا جاتا ہے۔ مجلس تو زبان عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی بھی بیٹھک کو ہم مجلس کہہ کر ہی پکارتے ہیں، مگر جب اس کی نسبت ابا عبداللہ سے جڑ جاتی ہے تو پھر یہ مجلس حسین قرار پاتی ہے۔ اب یہ مقام کوئی سادہ مقام نہ رہا، حسینیہ قرار پا گیا۔ آنے والا شخص کوئی عام شخص نہ رہا، عزادار حسینی ہو گیا۔ یہاں پر برپا ہونے والی محفل و مجلس عام مجلس نہیں، حسینی ہو گئی، مجلس حسین قرار پا گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی حسین سے متمسک ہو جائے گا، خدا اس کے نام کے ساتھ حسین کے نام کو اس طرح سے ملا دے گا کہ جہاں جہاں اس کا نام لیا جائے گا حسین کا نام ساتھ ساتھ آئے گا۔ امام بارگاہ حسینی، مجلس حسینی، عزادار حسین۔ اور یہ انسانوں کی، جانداروں کی فقط بات نہیں ہے۔ آپ آئیے اور دیکھیے، مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ جاتے ہیں ایک امام بارگاہ میں، اور جانے کے بعد عجیب ایک عمل انجام دیتے ہیں۔ جیسے ہی اپنے صاحب کے ساتھ اس امام بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں، جا کر اس امام بارگاہ کی دیوار کو بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال کیا گیا، آغا سید یہ کیا کام انجام دے رہے ہیں؟ مجھے حکمت سمجھ نہیں ہے۔ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یاد رکھو قیامت میں جب حشر کا میدان برپا ہوگا، اسی حسینیہ، اسی امام بارگاہ کی اینٹیں بھی شفاعت کریں گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، خدا کی اذن کے بغیر کوئی کیسے شفاعت کر سکتا ہے؟ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کیسے شفاعت کر سکتا ہے؟ مگر جس حسین نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر قربان کر دیا، آج اگر کوئی بھی اپنے آپ کو حسین کے در سے متمسک کر دیتا ہے، پھر وہ اس مرحلے پر آ جاتا ہے، جاندار ہو بے جان ہو، ذوی العقول ہو غیر ذوی العقول ہو، اولی الالباب ہو غیر اولی الالباب ہو، اگر خدا چاہے تو اسے یہ منزل دے سکتا ہے چاہے جس کی شفاعت کرا دے۔ تو کہیں پر اسی مجلس میں آ کر فقط عزیزو یہ رونا، امام حسین علیہ السلام پر رونا یا بکا کرنا، یہ فقط و فقط مجلس عزا میں مقید ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مومن ہے، کوئی شخص ہے، اپنی سواری میں بیٹھا ہوا، صبح کا وقت ہے، روزگار کے لیے جا رہا ہے، آفس کی طرف، دفتر کی طرف جا رہا ہے، اور اگر اس کا معمول یہ ہے کہ اس نے اپنی سواری میں، اپنی گاڑی میں وہ نوحے رکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ سفر میں ہوتا ہے اپنے کان کو عبادت میں مصروف رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے کہ مرضیوں سے بھرپور نوحے چلا کر انہیں سنا کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر انسان اس عالم میں کہ جب وہ نوحہ سن رہا ہو اور گاڑی چلا رہا ہو، کوئی ایسا شعر کہ جو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو بیان کر رہا ہو، اس سے سننے کے بعد اگر اس کا دل نرم ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، یہ بھی چھوٹی سی مجلس حسینی مجلس عزا برپا ہو گئی۔ اس آنسو کی قیمت ہے، اس آنسو کی بڑی عظمت ہے۔ چاہے انسان اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا، کمرہ بند ہے، کسی مرحلے پر حسین مظلوم کی مصیبت یاد آ گئی، اسے رونا آ گیا، وہ اس عبادت میں شامل ہو جائے گا
کہ اس کا ثواب متواتر حدیثوں اور روایتوں کے اندر ہمیں ملتا ہے. کہیں پر یہ ملتا ہے من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو رویا یا جس نے رلایا یا جس نے رونے جیسی شکل بھی اختیار کی. کہیں پر آیا ہے وجبت لہ الجنہ، کہیں پر آیا ہے اجرہ علی اللہ، کہیں پر آیا ہے کہ اس پر خدا جنت کو واجب کر دیتا ہے. کہیں پر اس انداز سے روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کا اجر کان اجرہ علی اللہ، اس کا اجر خدا کی ذات گرامی پر ہے. خدا نے اسے جو اجر دینا ہے وہ اپنے آپ پر واجب کیا ہوا ہے. اور روایت کے الفاظ جب آگے بڑھتے ہیں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ اور خدا جنت سے کم پر اس شخص کو اجر دینے پر راضی نہیں ہوگا جو کم سے کم اجر جو خدا تعالیٰ اسے بکا علی الحسین پر عطا کرے گا وہ اس کی جنت ہے. تو کہیں پر یہ حدیث ملتی ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام پر گریا کرتا ہے، روتا ہے، بکا کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اور گناہوں کی مقدار کیا بتائی؟ روایت سے استفادہ کرتے ہوئے سمندر کے اندر موجود جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے خدا معاف کر دے گا. پہلے ہم غم حسین کو تو سمجھ لیں، پہلے ہم فضیلت ثواب غم حسین کو تو سمجھ لیں، پھر ہم ثواب زیارت حسین کو تو سمجھ لیں، تب کہیں جا کر بات کیجئے گا ذات گرامی حسین ابن علی کو سمجھنے کی. بلند ترین بلند ذات حسین ابن علی کی ذات ہے. نور الہی کے جو خاکی جسم میں مجسم ہو کر ہم جیسے گنہگاروں اور ہم جیسے خاکیوں کی ہدایت کے لیے زمین پر آ گیا. یہ نور حسینی. تو کہیں پر اسی اشک عزا کی قیمت کو روایتیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جد مظلوم پر گریہ کیا جاتا ہے اور رونے والے کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائیے گا. اس روایت کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں، فقط مفہوم بتلا رہا ہوں. وہ روایت ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. اگر مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل جائے تو کتنا ثواب؟ اگر آنکھ سے آنسو نکلے بہہ کر رخسار تک پہنچ جائے تو کیا ثواب؟ اگر یہ آنسو بہتا ہوا ریش تک پہنچ جائے، داڑھی تک پہنچ جائے تو کیا ثواب؟ اتنا بہے کہ ریش کو تر کر دے تو کتنا ثواب؟ مگر عزیزو، یہ جو روایت بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ بیان کرتی ہے کہ ملائکہ اس بات پر مامور ہیں کہ عزادار حسینی کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو لے جاتے ہیں اور حوض کوثر میں ملا دیتے ہیں. فَيَزِيدُ فِي عُذُوبَتِهَا وَطِيبِهَا أَلْفَ ضِعْفِهَا کہ جب یہ عزادار حسین کی مصیبت کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو آنکھ سے جاری ہوتا ہے اور ملک جو اس بات پر مامور ہوتا ہے اس آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے قطرے کو لے جا کر حوض کوثر میں ملا دیتا ہے، تو اس کے بعد حوض کوثر کے ذائقے میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ حوض کوثر کے ذائقے میں فَيَزِيدُ فِي عُذُوبَتِهَا وَطِيبِهَا أَلْفَ ضِعْفِهَا، 1000 گنا زیادہ اس کی پاکیزگی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی ذائقے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اپنے مقام کو درک کیجیے عزیزوں، اپنے مقام کو درک کیجیے.
اور یاد رکھیے یہ سب کا سب اس نسبت کی وجہ سے ہے کہ جو نسبت ہمارے اور آقا حسین کے درمیان موجود تعلق کی وجہ سے استوار ہوا ہے. نہ آقا حسین علیہ السلام کی محبت کو ہلکا لیجیے گا. آقا حسین کے مقام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. آقا حسین کے غم کو ہلکا نہ لیجیے گا، بلکہ یہ کہا جائے خود اپنی ذات کو بحیثیت عزادار حسینی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، درک کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ خود خدا، خود رسول خدا، خود ائمہ حجت خدا آپ کو کیا عظمت عطا کرنا چاہتے ہیں. اس آنسو کی قیمت ہے، ان سسکیوں کی قیمت ہے، ان ہچکیوں کی قیمت ہے کہ جو آقا حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہوئے انسان کی آواز کی صورت میں بلند ہوتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مصلی عبادت پر ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. صحابی نے سنا امام صادق علیہ السلام کی دعا کیا ہے. دعا کر رہے ہیں خدا رحمت نازل فرما ان رخساروں پر، رحمت نازل فرما ان آنکھوں پر، رحمت فرما اس سر پر کہ جس میں خاک کربلا موجود ہے، کہ جس آنکھ میں اشک عذاب موجود ہے. امام صادق علیہ السلام دعا فرمائیں. جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے. حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے. کیوں؟ یہاں پر مجلس عزا ہو رہی ہے نا، ختم و دعا کے بعد، ماتم داری اور پرسداری کے بعد جب ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، اس مقام کو کل تک کے لیے بند کر دیا جائے گا، کہ اگلی حاضری تک کے لیے بند کر دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر خدا تعالیٰ چند ملائکہ کو جنت الفردوس سے یہاں پر آنے کا اذن عطا کرے گا کہ وہ یہاں پر آنے کے بعد اپنے پروں کو فرش عزا سے مس کریں گے، فرش عزا سے مس کریں گے. اور اس کے بعد جب پلٹ کر واپس جنت الفردوس جائیں گے تو اہل جنت ان سے سوال کریں گے کہ یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، ہم نے کبھی جنت میں رہتے ہوئے ایسی خوشبو نہیں سونگھی. ایسی خوشبو تمہارے پاس سے، ایسی مہک اٹھ رہی ہے، ہم نے اسی جنت میں رہتے ہوئے کبھی اسے محسوس نہیں کیا. وہ جواب دیں گے کہ زمین پر خدا کے اذن سے ہم گئے تھے، وہاں پر مجلس عزاء حسینی کا انعقاد ہوا تھا. جب مجلس کے بعد عزادار پلٹ گئے تو ہم نے اس مقام پر اپنے پروں کو مس کیا. یہ ان عزاداروں کی، یہ اس فرش عزا کی خوشبو ہے. تو فقط اتنا سا سوال کہ جس کے دل میں یہ جو سارا ثواب بیان کیا جا رہا ہے، رونے کا ثواب، گریہ و بکا کا ثواب، اور یہ جو گریہ ہے، یہ جو رونا ہے، یہ کیوں عمل میں آتا ہے؟ یہ کیوں عمل میں آتا ہے؟ انسان کسی کے لیے کیوں روتا ہے؟ انسان کسی کے لیے کیوں روتا ہے؟ شدت محبت میں روتا ہے، شدت محبت میں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. شدت محبت میں روتا ہے. اور ایک چھوٹا سا نوٹ، اور وہ یہ، انسان جب روتا ہے تو پھر یہ وہ علامت ہوتی ہے کہ جو واقعی میں کسی کی محبت شدت کے ساتھ اس کے دل میں موجود ہو تب وہ روئے گا. ورنہ انسان کسی کے لیے اس وقت بھی ہنس لیا کرتا ہے کہ جب اس کی تضحیک کرنا چاہتا ہے، جب اس کا مذاق اڑانا چاہتا ہے.
جب اس کے ساتھ مزاح کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کے دل میں اس کی محبت ہو یا اس کی محبت نہ ہو، لیکن درد اسی دل میں ہوگا جس دل میں اس شخص کی محبت موجود ہوگی۔ تو محبت اہل بیت کا نتیجہ ہے کہ جب انسان روتا ہے تو اتنا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص اتنا گریہ کرتا ہے، جو اس کے دل میں اتنی محبت ہے جبھی تو اتنا گریہ کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرش عزا پر تو بیٹھ کر حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے رو رہا ہو، اور فرش عزا کو چھوڑنے کے بعد جب حسینیہ سے باہر جائے، اپنی روزمرہ کی زندگی اور روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جائے، تو اسی حسین علیہ السلام کے سکھائے ہوئے قوانین پامال کر رہا ہو؟ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت ہے دل میں جبھی تو وہ رو رہا ہے، مگر کیا وہ محبت اثر دکھا رہی ہے یا نہیں اثر دکھا رہی؟ بہت ہی سمپل سی بات ہے۔ وہ شخص کے جو ابو الفضل العباس علیہ السلام کے دونوں شانوں کے کٹ جانے کی مصیبت سن کر زاروں قطار رو رہا ہو مصائب پر، اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہو، لیکن جب وہ باہر جاتا ہے تو انہی ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے تعلیمات ابو الفضل العباس اور تعلیمات سید الشہداء کو پامال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مومن، وہ عزادار کے جو سن کر روتا ہے، گریہ کرتا ہے، اس مصیبت ابو الفضل العباس کو، وہ مصیبت مولا عباس کی جو آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ ساری زندگی کا ارمان تھا ابو الفضل العباس کا کہ مجھے اس ایک دن کے جس دن کے لیے علی نے خدا سے مانگا ہے، اس ایک دن، ساری زندگی کبھی ماں ام البنین نے سکھایا، کبھی علی مرتضیٰ نے یاد دلایا، شب عاشور زہیرین و برین نے یاد دلایا، آقا نے کہا حجت خدا زمانے کا امام حسین ابن علی حکم دے رہا ہے، اس کے بعد پھر میری خواہش، میری ذاتی خواہش کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میرا دل جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، حسین ابن علی حجت خدا زمانے کے امام کے حکم کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا۔ قربانی دی، اپنی زندگی بھر کے ارمان کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، فراموش کر دیا، اور پھر اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ اور اس کا پھل یہ دیکھیے، خدا نے کہا اے ابو الفضل العباس، تم نے اپنی ساری زندگی کی مراد کو زمانے کے امام حجت خدا حسین ابن علی کی کے حکم پر قربان کر دیا، جاؤ عباس تمہارے دروازے کو قیامت تک کے لیے باب المراد بنا دیا، اب جو بھی قیامت تک تمہارے دروازے پر حاجت لے کر آئے گا، تمہارے واسطے کو لے کر آئے گا، خدا اس کی حاجت کو رد نہیں کرے گا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو ہماری روح تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم مجلسوں میں آتے ہیں تو ہم طے کر کے نکلتے ہیں کہ اب کوئی گناہ نہیں، اب کوئی معصیت نہیں، اب کوئی خطا نہیں، مگر پھر کیا سبب ہے؟ وہ ہم خود اپنی اکائیوں میں، خود اپنے نفس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیول کے جو تعلیمات اہل بیت کی روشنی، اس کے نور، احادیث، مجالس اعلیٰ میں موجود پیغامات بار بار سننا، اگر فقط اتنا ہی ہم کیلکولیٹ کر لیں کہ اب تک، آج کے دن تک، ٹل ڈیٹ ہم کتنی مجلسیں سن چکے ہیں،
اور کتنی مجلسوں میں ہم نے موعظہ سنا ہوگا، نصیحت سنی ہوگی. مجھے نہیں یہ بات کہنی کہ ہم نے طے کیا تھا اور اس کے بعد خود اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ توڑا نہیں توڑا، یہ والی بحث نہیں، یہ والی بات نہیں. ہم نے کتنا میٹر سنا اور ان میں سے کتنے پر عمل کیا گیا، خود اپنی اپنی ذات میں محاسبہ کیا جائے. تو اللہ نے محترم، عنوان کلام گفتگو آج کے حد تک کہ جو ایک اعتبار سے تمہیدی گفتگو ہے، 2 حصوں میں بانٹا گیا تھا. ایک حصہ فضائل اشک عزاء مجلس عزاء عزادار، اور دوسرا حصہ سرنامہ کلام کی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 78 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں خارج کیا تھا کہ لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، یا یہ کہا جائے کہ ہر شے سے لا علم تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی خدا نے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ أَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں لا علم اس دنیا کے اندر بھیجا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور تمہارے لیے آلت سماعت یا قوت سماعت کو مرحمت فرمایا. سمع، قوت سماعت، والابصار والافئدہ، اور قوت بصارت. افئدہ دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور دماغ کے لیے وہ قوت کے جو تفکیر کے لیے، وہ قوت کے جو غور و فکر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسے افئدہ کہا جاتا ہے. تو وہی خدا ہے کہ جس نے تمہاری ماؤں کے بطن سے سالت میں خارج کیا کہ لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا علم نہ رکھتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں اگر دنیا میں لا علم بھیجا تو سمع والابصار والافئدہ، دل اور دماغ کی قوت کے ساتھ بھیجا. انہی 2 قوتوں کے ذریعے سے انسان ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے، دل اور دماغ دونوں کا تناسب. والافئدہ لعلکم تشکرون، یعنی اگر خدا نے تمہیں اس دنیا کے اندر لا علم بھیجا ہے تو ساتھ میں ٹولز آف نالج بھی دے کر بھیجا ہے، آلات علم بھی دے کر بھیجا ہے. انسان علم حاصل کرتا ہے، سنی ہوئی بات ذہن نشین کرتا ہے، علم انسان کے دل کے اندر سما جاتا ہے. دیکھتا ہے، دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے. غور و فکر کر کے وہ کہ جو سن کر اور دیکھ کر علم حاصل کیا ہے، اس نالج کو یوز کرے اور فکر کرے، غور و فکر کرے اسی علم کے اندر کے جو اس کے کانوں اور آنکھوں کے ذریعے سے اس نے حاصل کیا ہے، اس علم کے اندر مزید غور و فکر کرے تو اس علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے اور اس راہ پر گامزن ہو جاتا ہے کہ جو تفکیر صحیح فکر کی راہ ہے اس پر گامزن ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں عطا کر دیں تو مانگا کیا ہے یا تقاضا کس چیز کا کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. شاید یہ خدا تعالیٰ کا اشارہ بھی ہو. دیکھیں یہاں پر ٹون جو ہے خدا تعالیٰ کا وہ امپوزنگ ٹون نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ تم شکر ادا کرو. کیوں؟ فطرت میں ہے انسان کی کہ منعم کا شکر ادا کرتا ہے، جو نعمت دینے والا ہے. کوئی بھی شخص آ کر کسی انسان کو کوئی نعمت فراہم کر دے، اس کی فطرت میں ہے کم سے کم اس کا کم ترین جو لیول ہے شکریہ ادا کرنے کا، وہ الفاظ تشکر کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں پر خدا تعالیٰ نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے وہ کانٹیکسٹ کیا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. لا علم آئے تھے، آلات علم خدا نے تمہیں دے کر بھیجا تھا. اب کوئی جاہل، اسے کوئی شخص آ کر نعمت کے
اس کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ اور ہوگا. اگر سمجھدار پڑھا لکھا علم حاصل کیا ہوا شخص ہوگا, ذرا سا رشد رکھنے والا شخص ہوگا, اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ اور ہوگا. لعلکم تشکرون, شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. کیا فرمایا کہ دنیا میں لا علم آئے تھے. اگر خدا چاہتا تو یہاں پر اگر میں لا علم نہ کہوں تو میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, اور کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں اگر میں لا علم نہ کہوں؟ کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم لا علم آئے تھے, اگر میں لا علم کا لفظ استعمال نہ کروں, بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو جاؤں, کیا کہوں گا؟ جاہل آئے تھے, جاہل آئے تھے. خدا تعالیٰ نے یہاں پہ مادہ جہالہ کو استعمال نہیں کیا, مادہ علم کو حرف نفی کے ساتھ استعمال کیا. یہاں پر خدا تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دیکھو جاہل کو جاہل کہنے کے دو طریقے ہیں, ایک جاہلانہ طریقہ ہے جاہل کو جاہل کہنے کا, اور ایک عالمانہ روش ہے. یاد رکھو, جب میں خدا اپنے بندوں سے بات کیا کرتا ہوں تو کس انداز سے بات کرتا ہوں, دیکھو اور سیکھو, اور ذہن نشین کر لو اس بات کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہو, میرا ہی کوئی بندہ تمہارے آس پاس موجود ہو اور تمہاری زبان ہو اور اس کی دل آزاری ہو رہی ہو. جب میں اپنے بندے سے بات کر رہا ہوں, اتنا خیال رکھ رہا ہوں, جہالت سے اسے منسوب نہیں کر رہا. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تب بھی میں اس سے سلب علم کی نسبت دے رہا ہوں یا عدم علم کی نسبت دے رہا ہوں. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, لا علم تو دنیا میں آئے ہو, مگر یاد رکھو تمہارے پاس وہ آلات, وہ ٹولز موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم علم حاصل کر سکتے ہو. کیا نتیجہ سامنے آیا؟ تم دنیا میں لا علم آئے ہو, یہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ دنیا میں لا علم کیوں آئے تھے. اگر اسی دنیا سے علم حاصل کیے بغیر اٹھ گئے تو پھر ضرور تم سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ یہاں پر لا علم کیوں آئے ہو, یہاں پر لا علم کیوں آئے, جبکہ تمہارے پاس قوت سماعت و بصارت و فکر موجود تھی. ہاں عزیزان محترم, دنیا کا یہ دستور ہے, قدرت کا یہ نظام ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی شخص قدم رکھتا ہے تو لا علمی کی حالت ہی میں قدم رکھتا ہے. مگر آئیے تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے, آپ کو ایک ایسا مولود بھی نظر آئے گا, ابھی دنیا میں آیا ہے, ولادت ہوئی ہے, چند لمحے گزرے ہیں, ماں کی گود میں ہے, آنکھیں نہیں کھولتا, بلایا گیا. کسے بلایا گیا؟ رحمت للعالمین کو بلایا گیا, ختمی مرتبت کو بلایا گیا. جیسے ہی محمد مصطفیٰ آتے ہیں, جوف کعبہ میں داخل ہوتے ہیں, آ کر علی ابن ابی طالب, نوزائیدہ علی ابن ابی طالب کو اپنی گود میں لیا. جیسے ہی امامت کے پھول نے سورج نبوت کی کرنوں کو محسوس کیا, آنکھوں کو کھولا, دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے آنے کے بعد رسول کے چہرے کی زیارت کی. اب وہ شفاعت کی جو عام طور سے بتلائی جاتی ہے, وہ شفاعتیں کہ جو مولا کائنات اور رسول اکرم کے درمیان ہیں, اور انہی شفاعت کا تقابل کیا جاتا ہے شفاعت بین ابو الفضل العباس اور امام حسین. یہاں پر بیان کیا جا سکتا تھا مگر چونکہ موقع محل نہیں ہے, اور ایک مرتبہ رسول سے گویا ہوئے مگر پہلے اپنی زبان نہ کھولی. پہلے اپنی زبان نہ کھولی. رسول نے کہا یا علی کچھ سناؤ, اور مولا کائنات نے اس کے بعد اس کلام اولیے
ختمی مرتبت کو اپنے لیے اذن گفتگو تصور کرتے ہوئے کہا یا رسول خدا، اے آقا کیا سنائے علی ابن ابی طالب؟ توریت کہیں توریت سنائے گا، زبور کہیں زبور سنائے گا، انجیل کہیں انجیل سنائے گا، قرآن کریم ابھی نازل نہیں ہوا، یا رسول اللہ حکم کریں حسین کا بابا علی ابن ابی طالب لوح محفوظ کا قاری قرآن کریم کی تلاوت کر کے، آیتوں کی تلاوت کر کے آپ کو سنائے گا۔ اور اس کے بعد جس آیت کی تلاوت کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مومنون کی ابتدائی تقریباً 11 آیتوں کی امام علی نے تلاوت فرمائی ہے اپنی ولادت کے فوراً بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وعن اللغو معرضون۔ یہاں پر آ کے سب کی چپ لگ جاتی ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام جب دنیا میں آنے کے بعد قرآن کریم کی جن آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، امیر مومنین ہے، مومنین کی کامیابی کا اعلان قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے فرما رہے ہیں، قد افلح المؤمنون کہہ رہے ہیں، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ اور تعین مل رہی ہے رسول اکرم کی حدیث کے ذریعے سے، یا علی شیعتوں کا ہم المفلحون، واقعی میں آپ کے شیعہ ہیں کہ جو فلاح یاب ہوں گے، نجات یافتہ ہوں گے، مگر کیسے مومنون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خضوع خشوع اختیار کرتے ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتا دل میں ولایت علی بھی رکھتا ہو، نماز بھی قضا کرتا ہو، مان نہیں سکتا، نہیں مان سکتا۔ تو پھر وہ اپنی اس ولایت کو چیک کرے کہ وہ جس کو ولایت سمجھ رہا ہے جو اس کے دل میں ہے وہ کیا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون وعن اللغو معرضون، لغویات سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو بھی آتا ہے لا علم آتا ہے، مگر علم حاصل کرتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد رشد و کمال کے منزل پر پہنچتا ہے، اور اس کے بعد اسے دیکھیے جب وہ بچہ ہے سرچشمہ حیات سے وہ غذا کے جو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے جاری کر رکھی ہے اس سے استفادہ کرتا ہے، اپنی ہڈیوں کو اور اپنے گوشت کو مضبوط کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو قوی بناتا ہے۔ زندگی کے سال گزرتے جاتے ہیں، اس کی قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، قوت جسمانی بھی قوت ذہنی بھی، دونوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جسمانی قوت میں اضافے کا سبب غذا ہے، کھانا پینا ہے، اناج ہے، آرام ہے، اور ذہنی رشد اور ذہنی قوت کے اضافے کا سبب علم ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی عقل کامل ہوتی ہے علم کے ذریعے سے، انسان کی روح بھی اگر کسی جوہر کے ذریعے سے کمال تک پہنچتی ہے تو وہ جوہر علم ہے۔ روح اور عقل جب تک علم نہ ہو کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور جیسے جیسے اپنی زندگی کے مراحل کو طے کرتا ہوا یہ حضرت انسان آگے بڑھتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں موجود ہیں کہ ہم نے تمہیں نطفے سے خلق کیا، اور اس کے بعد نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، گوشت کا لوتھڑا، جنین اور ہڈیوں والا ایک بچہ۔ جیسے جیسے اس کے جو مراحل زندگی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کمال کو پہنچتا جاتا ہے، تب اس کے سامنے وہ دو راستے آ جاتے ہیں۔ دو راستے کون سے؟ جنہیں وہ صحیح سمجھ رہا ہے یا جنہیں وہ غلط سمجھ رہا ہے؟ نہیں، جو در حقیقت
منعم کا راستہ ہے. دیکھیں منعم کا راستہ جب بھی کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند اعلی، خداوند تعالی، ذات گرامی باری تعالی. منعم یعنی نعمت عطا کرنے والا، نعمت دینے والا. انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کی جتنی بھی اس کے پاس نعمتیں موجود ہیں براہ راست یا غیر براہ راست، وہ ساری نعمتیں اس کو خدا تعالی نے ہبہ کی، عطا کی ہیں. اما شاکرا و اما کفورا انا ہدیناہ السبیل. اما شاکرا و اما کفورا. اب انا ہدیناہ السبیل، دیکھیے یہ باتیں اسی وقت شروع ہوں گی کہ جب اس کی عقل کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے گی. جب ہی اسے سمجھ میں آئے گا اور تبھی اس کی باز پرس کی جائے گی کہ تم عقل رکھتے تھے اور عقل رکھتے ہوئے تم نے اپنی مرضی سے یہ راستہ چنا، لہذا اگر وہ راستہ نیکی کا راستہ ہے تو ثواب، برائیوں کا راستہ ہے تو عذاب. جہاں پر خطا ہوتی ہے وہ خطا تفکیر کی ہوتی ہے، فکر کی خطا ہوتی ہے. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. انسان کی فطرت ہے کسی بھی غلط کام کی نسبت اپنی طرف ہونے نہیں دیتا، کسی غلط کام کی نسبت اپنی طرف نہیں ہونے دیتا. یہ انسان کی فطرت ہے. ٹھیک، میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. درود پڑھ دیجیے سارے مل کر محمد و آل محمد. کسی بھی کار بد، کسی بھی غلط کام، کسی بھی مذموم کام کی نسبت اپنی طرف ہونا اسے پسند نہیں ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے صحیح کام کر رہا ہے، ہر انسان، آپ کسی شخص سے بھی جا کر پوچھئے تم ایسا کیوں کر رہے ہو، وہ غلط کر رہا ہے. اور آپ بہت سارے افراد کو جو سالم عقل رکھنے والے ہیں، جو عقل سلیم رکھنے والے، انہیں جمع کیجئے اور انہیں بلا کر پوچھئے کہ برادر عزیز یہ کام انجام دے رہے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ وہ کہیں گے غلط ہے. مگر جب آپ خود اس شخص سے بات کریں گے کہ جو وہ کام کر رہا ہے، کہ جو مذموم کام ہے، جو اسے نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کو ایک ریزن دے گا، وہ آپ کو ایک دلیل دے گا. اور یہ وہ دلیل ہے کہ جس پر وہ بیس کرتا ہوا اس غلط کام کو انجام دے رہا ہے. کرتا ہی کیا ہے وہ جو شخص ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ غلط کام ہے، یعنی الٹیمیٹ جو ایکشن ہے آخر میں وہ غلط ہے، مگر اس کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے. کیوں؟ غلط کام تو انسان اس کی نسبت اپنی طرف ہونے نہیں دیتا. وہ نہیں پسند کرتا کہ کہا جائے کہ فلاں نے غلط کام کیا، فلاں نے غلط کام کیا، نہیں پسند کرتا. اور بہت سی جگہ پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، والدین جب انہیں ڈراتے ہیں ہاذا حرام تو وہ نہیں ڈرتے، جب وہ کہتے ہیں ہاذا عیب وہ ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب کے اپنے اپنے معیارات ہیں. اس کا معیار کیا ہے؟ اس کی یا تو سمجھ لیجئے کہ ضرورت ہے، یا اسے گناہ میں وہ لذت حاصل ہو رہی ہے کہ جسے حاصل کیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو رہا. یہ اور بحث ہے کہ اس گناہ کے چنگل سے باہر نکلنے کے لیے، اس جال شیطانی سے باہر نکلنے کے لیے اسے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے راستے شریعت نے تعلیم فرمائے. مگر وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اس غلط کام کو صحیح بناتا ہے اور اسے صحیح بنانے کے بعد اسے انجام دیتا ہے. اور واقعی میں یہ انسان کی سمجھداری کی بہت بڑی دلیل ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا تو یہ غلط بات ہے. تمہارے پاس اتنی سمجھ تھی کہ غلط فکر کو تم نے غلط تسلیم کیا، اس کے لیے تم نے کوئی ہیلا بہانہ تلاش کیا، اور اس تلاش کردہ بہانے کو تم نے اس کے اندر اس طرح سے تحویل کیا اور اس طرح سے ایوالو کر دیا کہ غلط کام صحیح نظر آنے لگا. مگر وہ صرف تمہارے ذہن میں ہے، کیونکہ وہ معیار کے جو تم نے قرار دیا ہے وہ تمہاری ذہن کی اختراع ہے، آرٹیفیشیلٹی ہے، حقیقت نہیں ہے، ٹروتھ نہیں ہے.
لہذا عزیزان محترم، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، اس بحث کو انشاءاللہ کل کی مجلس میں آگے بڑھایا جائے گا۔ ہم نے اپنی بات کہاں تک پہنچائی؟ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر اس عالم میں بھیجا بلینک ہے، بالکل بلینک، اور ساتھ ہی ساتھ اس انسان کو خدا تعالیٰ نے عطا کیا وہ سامان کے جس سامان کے ذریعے سے وہ پہنچ سکتا ہے ہدایت کے منزل پر علم حاصل کر کے، اور جب علم حاصل کر لے گا اور اس کی عقل کمال کی طرف پہنچنے کے طرف روا دوا ہو جائے گی، تو جب علم اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو خود علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عمل کیا جائے۔ خود علم، جو شخص عالم ہے یا جو شخص علم حاصل کرتا ہے، اسے اگر کبھی احساس نہ ہو، کسی نہ کسی دن تو اسے یہ بات کلک کرتی ہے، کسی نہ کسی دن اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں جتنا کچھ علم حاصل کر رہا ہوں یہ کس لیے؟ غرض و غایت حصول علم، اور وہ غایت حصول علم عمل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہی عمل ہے کہ جس علم پر وہ عمل کرتا جائے گا کامیابی اور کامرانی کی منزلوں کو طے کرتا جائے گا، اور جیسے ہی اس کا عمل اپنے کمال کو پہنچے گا تو خود ہی شکر گزاری ہو جائے گی خدا تعالیٰ کی۔ کس طرح؟ عمل وہی کرے کہ جس عمل سے خدا تعالیٰ راضی ہے۔ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے، ان ہاتھوں سے وہی کام حاصل کرے کہ جن کاموں کے کرنے سے خدا تعالیٰ کم سے کم شکر گزاری کا کم سے کم درجہ، اگر انسان چاہے کہ حق شکر ادا کرے اس ہاتھ کا کہ جو ہاتھ خدا تعالیٰ نے نعمت کی صورت میں انسان کو دیا ہے، کر سکتا ہے۔ حق شکر تو ادا نہیں ہو سکتا، حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، مگر کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ ہاتھ کے جو خود خدا نے اسے نعمت کے طور پر عطا کیا ہے، کم سے کم اس ہاتھ کو تو خدا کو ناراض کرنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ وہ آنکھیں کہ جو خدا تعالیٰ نے اسے نعمت کے طور پر عطا کی ہیں، کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ ان آنکھوں کو اس کی راہ میں معصیت کرنے کے لیے استعمال نہ کرے، حیا کرے کہ یہی میرا محسن ہے جس نے مجھ پر احسان کیا، مجھے آنکھیں دی ہوتی، واپس لے لی ہوتی، میں دیکھ ہی نہ پاتا۔ آج تو میں دنیا کی خوبیوں اور برائیوں دونوں کو دیکھ پا رہا ہوں نا، تو میں نے طے کیا کہ میں برائی دیکھوں اور خدا کو ناراض کروں۔ اگر میرے پاس یہ آنکھیں ہی نہ ہوتی تو برائی تو کیا، میں نیکی بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اچھائیاں بھی دیکھنے کے قابل نہ ہوتا، وہ نعمتیں بھی دیکھنے کے قابل نہ ہوتا۔ تو آنکھوں کی، ہاتھوں کی، ان اعضاء و جوارح کی ان نعمتوں کی، وہ نعمتیں کی جو خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، اپنی رحمت واسعہ کے نتیجے میں، اپنے کرم اور اپنے فضل عمیق کے نتیجے میں، کم سے کم تقاضا یہ کرتی ہے کہ ان نعمتوں کو خدا کو ناراض کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کم سے کم درجہ۔ اگر انسان دنیا ہی میں سمجھنا چاہے تو وہ اس ڈرائیور کی مثال لے لے کہ جس ڈرائیور کو اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، آفس گھر سے جانے، اپنے ٹرانسپورٹیشن کے کاموں کو انجام دینے کے لیے وہ ہائر کرتا ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، وہ یہ کہے گا 9 بجے تم نے مجھے آفس چھوڑا ہے، گاڑی پارکنگ میں رہے، مجال ہے اپنی مرضی سے گاڑی کو دائیں بائیں نہ کرنا۔ بابا سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں، وہ جہاں چاہے لے جائے۔ کہا نہیں، سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں مگر گاڑی تو میری دی ہوئی ہے۔ اس وقت اس جسم کی، اس وقت ان آنکھوں کی، اس وقت ان ہاتھوں کی، اس وقت اس عقل کی، اس وقت اس کان کی، اس وقت ان قدموں کی تحویل میرے پاس ہے، بس اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جسم و روح کس کی ملکیت ہے؟ کس نے مجھے دیا؟ یہ کس کی پراپرٹی ہے جو اس وقت میرے پوزیشن میں ہے؟ کم سے کم میں اس کی مرضی کے خلاف اسے استعمال نہ کروں، کم سے کم۔
اور اگر اس کے کمال کی مثال دیکھنی ہے، آئیے کربلا، آئیے کربلا۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے نا کہ خدا کا کوئی مقصد خطرے میں پڑا ہے جا کر اپنا ہاتھ کٹوا دو، نہیں 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 نہیں۔ خدا نے کہا ہے دیکھو یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تو اس وقت ہماری گفتگو یہ ہو رہی ہے کم سے کم انسان یہ کرے کہ اپنے ان نعمات الہیہ کو صحیح راستے پر استعمال کرے۔ مگر وہ حسین ابن علی کی جو کربلا میں نظر آتا ہے، حق ہے کہ اس کے قاسم کا لاشا پامال نہ ہو، حق ہے، حق ہے کہ حسین کے قاسم کا لاشا پامال نہ ہو، حق ہے شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے میں برچھی نہ لگے، حق ہے یہ۔ اور دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ اہل حرم کی خواتین ہو اور ان کے سروں سے مغنہ و چادر کو کھینچ لیا جائے، کوئی نہیں کہتا، کوئی شریعت نہیں کہتی۔ یہ حق ہے کہ سروں پر چادریں اہل حرم کے باقی رہیں۔ مگر کیا ہوا؟ حسین نے دیکھا میرے نانا رسول خدا کی شریعت خطرے میں ہے، میرے پروردگار کی وحدانیت کو للکارا ہے یزید نے، نبوت محمد کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے یزید نے۔ اے خدا یہ اکبر تیرا ہی تو دیا ہوا تھا، تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اے خدا یہ قاسم میرے حسد کی نشانی ہے، تیری راہ میں قربان ہے۔ اے خدا یہ اون و محمد میری بہن صدقے کے طور پر لے کر آئی ہے، اے خدا تیری راہ میں اون و محمد کو دیا۔ حتیٰ 6 مہینے کے لال اصغر کو لے کر آتے ہیں اور رضن بقضائہ و تسلیم الامر کہتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں اے خدا میرا اکبر بھی تیرے لیے، اے خدا میرا قاسم بھی تیرے لیے، اے خدا میرا اکبر، اے خدا میرے عباس کے بازو تیرے لیے، اے خدا حسین سجدے میں ہے، خود کو تیرے سامنے سر تسلیم خم کر کے حاضر کر رکھا ہے، اے خدا میرا وجود، میرا سر، میری روح، میرا جسم سب تیرے لیے، اے خدا وہاں سے صدا آئی اے حسین ابن علی میں تجھ سے راضی، تو بھی تو مجھ سے راضی ہو جا، اور اے حسین سب کچھ جو تیرے پاس تھا تو نے میرے نام کر دیا، اے حسین قیامت تک کے لیے بندہ میرا ہوگا، اس کے سینے میں دل دھڑکنے والا میرا ہوگا، مگر اس کے دل میں محبت تیری رکھ دوں گا، تیرے قتل کی بابت حرارت رکھ دوں گا، قیامت تک جب بھی اے حسین تیرا نام لیا جائے گا اس مومن کے دل میں ایسی حرارت پیدا ہو جائے گی، تیرا نام سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے سید عالمیان میں گنہگار، میں خطا کار، ارے مجھے گنہگار کے آنسو اس قابل تو نہ تھے کہ آپ کے رومال میں جگہ پاتے بی بی، مگر غیر مظلومیت اہل بیت محمد یہاں پر حسین کا لاشا بے سر کا ہے، سینے پر 700 زخم ہے، یہاں بیٹا بے کس تنہا لاچار ہے، گلے میں خاردار توق ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، فوج اشقیاء نے اعلان کیا لٹے قافلے کو سر بریدہ لاشوں کے قریب سے گزارا جائے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے جب اپنے بھائی کے بے سر کا لاشا دیکھا ہوگا، کہا ہوگا واہ غربتا، مدینے کا رخ کر کے کہا ہوگا با محمدہ، نانا آئیے کربلا میں جس حسین کو آپ اپنی گود میں بٹھا کے خطبے دیا کرتے تھے، وہ حسین کے جسے اپنی زلفوں سے کھلایا کرتے تھے، اس حسین کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا۔ زین العابدین نے بے کسی کے عالم میں کہا ہوگا بابا
بابا بیٹے کو معاف کر دیجئے، عالم غربت میں نہ کفن دے سکا نہ دفن کر سکا، غربت میں زین العابدین ہے، لٹا ہوا قافلہ، ایک گلے میں 12 رسن ہے، شہداء کے سر آگے آگے ہیں، کوفہ و شام کی گلیاں، اہل حرم بے مقنا و چادر کے بلوائے عام میں پھرائے جا رہے، واہ محمدہ واہ مصیبتہ واہ حسینہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ صلی اللہ علیک یا سیدی و یا مولا یا ابا صلی اللہ علیک یا سیدی ابن رسول اللہ، یا لیتنا کننا معکم سادتی فنفوز فوزا عظیما۔ بارِ اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بارِ اللہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو سنتے ہوئے اس پیغام پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ جتنے بھی مومنین مومنان دنیا میں جہاں کہیں پر بھی رہ رہے ہیں، عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کر رہے ہیں، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اے خدا۔ بانیان محفل کی توفیقات میں اضافہ فرما، قلب مطہر امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ ایک مومنہ کراچی میں شدید علیل ہیں، 5 مرتبہ آیے مجیدہ کی تلاوت کی التماس کی گئی ہے، سارے مل کر آیے اما یجیب کا ورد کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ خاص طور سے یہ مومنہ اور جتنے بھی مومنین مومنات دنیا میں کہیں پر بھی علیل ہیں، ایک مومن نے اور التماس کی مریض کے لیے، تمام کو نظر میں رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه۔ بار الہا تجھے واسطہ خریب بغداد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تمام مریض مومنین مومنات کو شفایابی عنایت فرما، اپنی حجت زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔